अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम के आगाज में आपको अहम खबर दें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन 22 अगस्त के बाद की सूरत हाल के से सख्त नाराज हैं। अंदरूनी कहानी आपको बता रहे हैं कि मुत्तहिदा के बानी अल्ताफ हुसैन शदीद परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह वो करारदाद है जो उनके खिलाफ नेशनल असेंबली में पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने और मीडिया हाउस पर हमले के लिए उकसाने पर पेश की गई और MQM पाकिस्तान ने इस करारदाद को सपोर्ट किया। इस बात पर भी नाराज और परेशान है कि कैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आइन बदल दिया। कॉल्स कर रहे हैं, उनकी कॉलें नहीं उठाई जा रही। एक आध सेनेटर से उनकी बात हो रही है, उससे मुसलसल नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ गद्दारी हो रही है। जराये के मुताबिक MQM के बानी की 22 अगस्त की मुतनाज़ तकरीर के बाद पाकिस्तान में जो पेशरफ्त हुई है, इस पर MQM के बानी को सदमा पहुंचा है। वो पाकिस्तान में मौजूद MQM के वर्कर्स को गद्दार करार दे रहे हैं, जराये का कहना है, और अपने आप से गद्दार करार दे रहे हैं। जैसे ही MQM पाकिस्तान ने करारदाद तैयार की और पार्टी के बानी का नाम पार्टी के आइन और दस्तावेजात से निकालने पर रजामंदी हुई, तो अल्ताफ हुसैन ने कराची में MQM की पार्टी क़यादत के फोन नंबर्स डायल करना शुरू कर दिए। कराची में मौजूद पार्टी क़यादत ने पार्टी के बानी का फोन रिसीव ही नहीं किया, और जो कराची में आला तरीन क़यादत है, जो रूह रवा है, जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के फेस पर नजर आती है, फारूक सत्तार साहब समेत राइट लेफ्ट बैठे होते हैं, उनमें से किसी ने कायद MQM अल्ताफ हुसैन के फोन कॉल नहीं उठाई। वो कॉल करते रहे, कॉल नहीं उठाई गई। पाकिस्तान और लंदन में मौजूद जराये का कहना है कि अल्ताफ हुसैन ने MQM के एक सेनेटर से आधे घंटे तक फोन पर बात की और शदीद गुस्से और मायूसी का इजहार किया, और मायूसी का इजहार करते हुए ये बात कहते रहे कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। ये नहीं कहा गया था कि मामलात इतनी आगे तक जाएंगे। मैं खामोश था, मगर मुझे ये नहीं बताया गया था कि मेरी अपनी पार्टी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। हम आपको ये भी बताते चले कि आज जो सारा दिन चॉकिंग होती रही, उसके जवाब में, और जो बैनर्स लगते रहे हैं कराची में, उसके जवाब में नदीम नुसरत कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फाइनली बोले हैं और उनका फाइनली मौक़िफ़ आया है। बहुत दिन से खामोश वासे जलील बोले, मुस्तफा अजीज़ाबादी बोले और दूसरे कासिम अली बोले, मगर आवाज़ नहीं आ रही थी, ट्वीट्स नहीं आ रहा था, तो नदीम नुसरत साहब का नहीं आ रहा था। अब वो कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कराची में लगाए गए बैनर से कोई ताल्लुक नहीं, और हमें पता है कि कौन ताकतवर लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं शदीद हाई सिक्योरिटी एरियाज में। किस तरफ इशारा कर रहे हैं नदीम नुसरत साहब, इस पर बात करेंगे। ये बैनर्स आज कराची में किसने लगाए कि अल्ताफ हुसैन साहब की गद्दारी के हवाले से, कि उनका जो गद्दार है और कायद हमारे अल्ताफ हुसैन है, ये सारे इस पर बात करेंगे। लेकिन मुर्जा अली शाह से पूछते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब को सदमा किस बात का है, नाराज किस बात पर है, क्या मामला लंदन में हो रहा है। मुर्जा, बहुत शुक्रिया, आपके मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, जरा बताइए अल्ताफ हुसैन साहब मिल रहे हैं किसी से, वासे जलील से, मुस्तफा अजीज़ाबादी से, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं नहीं कर रहे, पाकिस्तान कॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे, किससे बात हो रही है, किससे ये गद्दारी की बातें कर रहे हैं कि जी मुझसे गद्दारी कर रहे हैं पार्टी के लोग? जी शाहजेब, अल्ताफ हुसैन बिल्कुल खुश नहीं है। क्रेडिबल सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन जब से जो 22 अगस्त की जो स्पीच उन्होंने की थी और जिसके बाद पाकिस्तान में सारा तनाज़ा शुरू हुआ, जब सबसे पहले पब्लिक रिएक्शन आया, तो उसके बाद उनको सारे साथियों ने यह मशवरा दिया कि अब और कोई रास्ता नहीं बच गया है। पाकिस्तान में जो राब्ता कमेटी है, फारूक सत्तार है, वो जो करने जा रहे हैं उनको इजाज़त दी जाए। यानी जब उनको अल्ताफ हुसैन ने एक स्टेटमेंट इशू की थी कि उनका अप्रूवल हासिल है फारूक सत्तार को कि वो पाकिस्तान में जो भी अब इकदाम करेंगे और वो मेडिकल ग्राउंड्स पे वो थोड़ी रेस्ट लेंगे। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन आई, फिर अल्ताफ हुसैन का नाम कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, अमेंडमेंट्स हो गई, उनके फोटोज हटा दिए गए, उस पर अल्ताफ हुसैन ने बहुत शदीद रिएक्शन किया है। हमारे पास ये ठोस इंफॉर्मेशन मौजूद है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मौजूद है कि अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो MQM के लीडर्स हैं उनको फ़ोन करने की कोशिश की, जो उन्होंने पाकिस्तान में फ़ोन्स नहीं उठाए। अब 2-3 दिन तक वो ये ट्राई करते रहे। उसके बाद अल्ताफ हुसैन की एक सेनेटर है MQM के जिनसे उनकी बात हुई। उन सेनेटर का हम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पर नाम नहीं दे रहे, लेकिन अल्ताफ हुसैन की जब बात हुई उन सेनेटर से, तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में जो अब MQM बन चुकी है, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि गद्दारी की है, वो ट्रेटर्स हैं, इसलिए कि उन्होंने जो उनको लंदन से जो मैंडेट मिला था उससे वो बहुत आगे बढ़े हैं। उन्होंने अल्ताफ हुसैन का ये कहना था कि उनको वाकई में माइनस अल्ताफ जो अब पाकिस्तान में MQM एग्जीक्यूट कर रही है, और जो उन्होंने कहा कि चूंकि वो फाउंडर हैं पार्टी की, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, उनके साथ ये ज्यादती हो रही है। जो सेनेटर हैं
सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन को समझाने की कोशिश की और उनको बताया कि ये 22 अगस्त के बाद हालात बदल गए हैं, उनको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो MQM है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उसको, उसके सर्वाइवल का मसला है और उनको कुछ अरसा खामोश रहना चाहिए। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने जो स्टांस इख्तियार किया है और जो MQM की पाकिस्तान और लंदन में जो लीडर्स हैं उन्होंने जियो न्यूज को ये कंफर्म किया बैकग्राउंड इंटरव्यूज में शाहजेब कि अल्ताफ हुसैन ने बहुत सीरियस इसका उन्होंने स्टांस लिया हुआ, वो किसी भी सूरत में खुश नहीं है। वो अब ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान में MQM ने किया है उन्होंने जो एक रेड लाइन थी उसको क्रॉस किया है और वो ये समझते हैं कि MQM ने उनको जो छुरा घोंपा है, जहां उन्होंने जिन सेनेटर से बात हुई उसके बातचीत के दौरान अल्ताफ हुसैन ने ये कहा भी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि MQM माफी मांग लेगी और फिर हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनका ये भी ख्याल था कि उनको उम्मीद थी कि फिर अगर ज्यादा MQM पे प्रेशर आया तो पाकिस्तानी लीडरशिप रेजिस्ट करेगी। अल्ताफ हुसैन को शिकवा ये है कि रेजिस्ट नहीं हुआ, बल्कि उनका नामो निशान मिटा दिया गया है पार्टी से और उनको अंदाजा है कि आने वाले दिनों में हालात मजीद इससे खराब होंगे। लेकिन इस वक्त जो MQM के कायद हैं उनको हर तरफ से यही मशवरा दिया जा रहा है कि वो फिलहाल खामोश रहें और कुछ ना बोलें। लेकिन शाहजेब जो MQM वालों को लंदन में और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खतरा है वो यही है कि मुत्तहिदा के कायद ज्यादा अरसे तक खामोश नहीं रह सकेंगे और वो बोलेंगे, और अगर वो बोलेंगे तो उससे MQM के लिए मुश्किलात सिर्फ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया मुर्जा, हमें बता रहे थे लंदन से मुत्तहिदा के कायद कह रहे हैं कि पार्टी के रहनुमाओं ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। यहाँ एक सेनेटर हैं जो उनका फोन उठा रहे हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं, उन्हीं से गिला कर रहे हैं, कोई और उनकी फोन कॉल नहीं उठा रहा। साथ ही कराची में नामालूम अफराद की कार्रवाई हुई जिसने कई सवालात को जन्म दिया। इस शहर में नामालूम अफराद मार देते थे, स्नैचिंग करते थे, मोबाइल छीनना, अगवा करना, सब नामालूम अफराद ने किया। अब है कि बैनर कौन लगा गया, क्या नामालूम अफराद थे। शहर में एक नामालूम गिरोह सरगर्म हो गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी के हक में और फारूक सत्तार के खिलाफ नारों पर मुश्तमिल बैनर्स लगा रहा है। जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, फारूक सत्तार नामंजूर, ये वो नारे हैं जो बैनर्स पर तहरीर है। आज दिन दिहाड़े सिंध हाई कोर्ट के इतराफ में बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए जिन पर सब्ज रंग से लिखा था कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। ये बैनर्स किसने लगाए, किसकी हिदायत पर लगाए गए, किस कैंपेन का आगाज है, कौन सा गिरोह सरगर्म है? जवाब है नामालूम है, क्योंकि गिरोह नामालूम है। हैरत की बात है ये नामालूम गिरोह एक अहम इमारत के इतराफ बैनर्स लगाता है। अहम इमारत, इस इमारत के इतराफ जहां सिक्योरिटी भरपूर होती है, जिसके इतराफ सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, हर आने जाने वाला इन कैमरों में फोकस होता है। इसके बावजूद दिन दिहाड़े कोई आता है, बैनर्स लगाता है और कोई देखता ही नहीं। नामालूम अफराद बड़ी महारत रखते थे। मीडिया पर खबर नशर हुई तो नामालूम अफराद की तलाश में पुलिस सरगर्म हुई, बैनर्स को हटा दिया गया। नामालूम अफराद तो पुलिस के हाथ नहीं लगे। अलबत्ता हाई कोर्ट के बाहर पुलिस को मशकूक गाड़ी मिल गई जिसमें 3 अफराद मौजूद थे जिन्हें पुलिस ने शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद न होने पर हिरासत में ले लिया। इस वाक़े के कुछ देर बाद ही सदर के इलाके रीगल चौक पर भी बैनर्स देखे गए जिन पर लिखा था फारूक सत्तार नामंजूर। सदर रीगल चौक कराची का एक मसरूफ तरीन तिजारती इलाका है, लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है, यहाँ भी बैनर्स लगते हैं और ये खबर नहीं होती कि लगाने वाला कौन है। खबर नशर होने पर सदर रीगल चौक पर लगे फारूक सत्तार मुखालिफ बैनर्स उतार दिए गए। 23 अगस्त को MQM राब्ता कमेटी पाकिस्तान के और बानी MQM से लाताल्लुकी का ऐलान करने के बाद और आइन बदलने के बाद और करारदाद तब्दील करने के बाद ये बैनर्स कौन लगा रहा है, हम आपको बताते चलें कि मौका मुस्तफा अजीज आबादी साहब का यह आया कि MQM लंदन ने बदला ग्रुप और जानशीन ग्रुप से लाताल्लुकी का इजहार करती है। बदला ग्रुप की चौकिंग और ग्रुप के बैनर से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफा अजीज आबादी साहब कहते हैं रेड जोन में कोई ऐसे बैनर्स कैसे लगा सकता है, पुलिस और दीगर इदारों की सिक्योरिटी में ये कैसे मुमकिन हुआ। मुस्तफा अजीज आबादी साहब सवाल उठा रहे हैं। बदला ग्रुप की चौकिंग और जानशीन ग्रुप के बैनर्स गहरी साजिश है, मुस्तफा अजीज आबादी साहब कह रहे हैं। साथ ही नदीम नुसरत साहब ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है इन बैनर से और वो अच्छी तरह जानते हैं, हम सब अच्छी तरह जानते हैं बकौल उनके कि कौन इतने ताकतवर हैं जो इतने हाई सिक्योरिटी एरियाज में ये सब काम कर सकते हैं, बैनर्स लगा सकते हैं। हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद है। फ़हीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। ये क्या मुआजरा है, कुछ पता चला? नामालूम अफराद कौन कौन हैं, कौन बैनर्स लगा गए, किसको फायदा किसको नुकसान?
शाहजेब एक बहुत ही मुबहम सी कार्रवाई है जिसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि जो बैनर्स लगे हैं उनके ऊपर कोई बाकायदा कोई नाम नहीं है कि किसकी जानिब से लगाए गए हैं। ये नारे जो हैं आज से 24 साल पहले भी इस शहर में लगे थे। इस तरह की चौकिंग उस वक्त भी हुई थी जब एमक्यूएम हकीकी जो है वो वजूद में आई थी उसके बाद। लेकिन हम देखते हैं कि जब पीएसपी बनी उस वक्त इस तरह का कोई नारा नहीं लगा। लेकिन अब जब 22 अगस्त के बाद, जब 23 अगस्त को फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमक्यूएम पाकिस्तान बना ली और उसके बाद जो सिचुएशन है उसके बाद अब हम देखते हैं कि शहर में बदला ग्रुप की चौकिंग भी नजर आ रही है और जानशीन ग्रुप की जानिब से बैनर्स भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बैनर में एक बात जो है वो बड़ी अजीब है जो मैंने नोटिस की है कि जब 3 से 4 दिन पहले जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लंदन की क़यादत की जानिब से जब बयानात आए थे एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस वक्त उन बयानात में जो है एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं लिखा गया था, उसमें यह कहा गया था कि राब्ता कमेटी पाकिस्तान। और आज जो हाई कोर्ट के बाहर बैनर लगा है उसके ऊपर, जो रेगल चौक पर बैनर लगा है उसके ऊपर भी राब्ता कमेटी पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा गया है। तो एक छोटी सी वो है। लेकिन हमने जब इसके ऊपर हम देखते हैं कि जब मुस्तफा अजीजाबादी जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले जो व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस किए हैं उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आखिर जो ये रेड जोन है जहां पुलिस होती है, जहां सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, वहां साहब क्या पुलिस बिल्कुल क्लूलेस है? उन्हें कुछ नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं पता चला उन्हें एज ऑफ नाउ जब आप और मैं बात कर रहे हैं, अभी तक भी बिल्कुल कुछ नहीं एविडेंस उनके पास? जी अभी तक कोई एविडेंस पुलिस को नहीं मिल सका है। जो कैमरा जो इस जानिब था वो कैमरा जो है मूवमेंट पोजीशन में है और जिस वक्त ये कार्रवाई हुई है कहा यह जा रहा है कि वो कैमरे का रुख जो है वो दूसरी जानिब था। यकीनन देखने वालों ने, लगाने वालों ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि वो कैमरे में ना आए। लेकिन एक बात है कि जो रीगल चौक जो इलाका है जहाँ पर ये बैनर लगाया गया वहाँ मुमकिन है कि कोई इस तरह का क्लू मिल जाए, कोई CCTV कैमरा जो है वो मिल जाए जिसके जरिए से पता चल सके। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, हमें बता रहे थे रीगल चौक मिल जाए, वरना बड़े ही महारत के साथ लगाया है कि कैमरे का रुख उस तरफ हुआ और बैनर्स लगाकर चले गए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। शेख रशीद अहमद ने आज मुतालबा किया है आर्मी चीफ से और ऐसा लग रहा है कि अमली तौर पर फौज को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं शेख रशीद साहब। क्यों ऐसा कर रहे हैं शेख रशीद साहब, पूछेंगे शेख रशीद साहब से एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। शेख रशीद साहब बोले हैं और आज भरपूर अंदाज में बोले। कुछ चीजें ऐसी उन्होंने कही जो कि बहुत ज्यादा अहम हैं और शेख रशीद साहब से ही बात करेंगे। लेकिन वो क्या कह रहे थे, क्योंकि आज वो रेफरेंस लेके गए, स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया। स्पीकर ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे, मगर शेख रशीद साहब क्या कह रहे थे दरअसल? मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुल्क शदीद तरीन बहरान में शिकार होने जा रहा है। इंडस्ट्री कोलैप्स है, इकोनॉमी डिजास्टर है। राहील शरीफ साहब, इनका एजेंडा ये है कि फौज को तोड़ दिया जाए। अगर आप इसलिए तक इंतजार कर रहे हैं कि कब फौज टूटेगी अंदर से और फिर आप फैसला करेंगे, मैं कानूनी और आईनी तजवीज पेश कर रहा हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब, और अगर बैठ बैठाना हो, अब तो मैं दोनों के नाम देना चाहता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस आपस में बैठें और इस मुल्क का कोई हल तलाश करें, वरना ये ऐसा आईनी या गैर आईनी काम हो जाएगा कि फिर किसी के बस में नहीं रहेगा कि इन हालात को कंट्रोल करना। थैंक यू। ये आपने देखा शेख रशीद साहब क्या कह रहे थे। कल परसों ताहिरुल कादरी साहब ने भी बड़ी भरपूर अंदाज में तकरीर की और कुछ ऐसी बातें की। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए और हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से हैं और आपकी तबीयत भी ठीक है। शेख साहब, ये आप तो सीधा सीधा फौज को इंटरवीन करने की दावत दे रहे हैं कि आए मुदाखलत करें, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप नवाज शरीफ साहब को भी साथ बैठा लें, बताएं। स्पीकर साहब ने, मैंने आज स्पीकर साहब से मेरी तल्ख जरा गर्मी हो गई कि भी आज स्पीकर साहब ने ताबूत में आखिरी सियासत के कील ठोक दी है, कब्र खोद दी है जमहूरियत की। अगर आप इमरान खान को नाहल करेंगे तो क्या असम्बली चलेगी जी, या जंगीर तरीन को नाहल करेंगे? हमारा रेफरेंस आप भेजते, हमें बुलाते, हमसे पूछते। आप वहां वन साइडेड आपने प्रूव किया कि आप नवाज शरीफ साहब की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बने हुए हैं। TOR पे जो कुछ हुआ वो कौम के सामने है, जो कुछ स्पीकर साहब ने किया वो कौम के सामने है, जो कुछ इलेक्शन कमीशन में हुआ वो कौम के सामने है, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा वो कौम के सामने है। सो इसका हल क्या है? क्या ये लोग ईद के बाद चढ़ दौड़ेंगे, फिर लाशें गिरेंगी, फिर खून खराबा होगा, और गोश्त खाने के बाद तो ये मुसलमान और गर्म होता है, और फिर ये थोड़ा सूखा गोश्त भी लेके जाएंगे जाती उम्रा की तरफ या रायवंड की तरफ।
سو اس سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا ملک میں انڈسٹری نہیں چل رہی، یہ وہ سارے معاملات اور کرپشن، اور آرمی چیف انٹروین کریں، اور آپ نے مثال بھی دی کہ اپنے ادارے کی میں انہوں نے جو کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، شیخ صاحب کیا آپ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں کہ کوئی موقع بن نہیں رہا، سڑکوں پر آ کے بھی بات نہیں بن رہی، اسمبلی میں آواز اٹھا کے بھی بات نہیں بن رہی، کورٹ جا کے بھی بات نہیں بن رہی، بس کسی طرح آرمی انٹروین کر دے اور میاں صاحب کا بھوریا بسترا گول کر دے؟ کیا دیکھیں میری گزارش سنیں آپ کہ ہم نے کیا تجویز دی ہے کہ یہ تینوں بڑے بیٹھے ہیں، اپوزیشن کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو الزامات طاہر القادری صاحب نے لگائے ہیں، اس فوج نے حلف لیا ہے ملک کی سلامتی اور وقار کا، جب کاکول سے نکلتے ہیں آپ حلف دکھائیں، کیا حلف ہیں؟ اگر یہ الزام ٹھیک، اگر غلط ہے تو ان کو ٹرائل کریں، اگر یہ الزام ٹھیک ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاک فوج ہے کہ بتائے کیا اس ملک میں را کے ایجنٹ ہیں، کیا اس ملک میں را کے انفلوئنس ایجنٹ ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ فوج آئے اور ملیا میٹ کر دے، اگر فوج اپنے اندر سے جنرل کیا نام تھا ان کا بیگ عبید اللہ خٹک سے لے کے بریگیڈیئرز اور کرنل کو کی صفائی کر سکتے ہیں، تو سیاست میں بھی کوئی ضابطہ طے کریں۔ 62-63 کا مذاق اڑانے والے سارے لوگ اور اینٹ سے اینٹ بجانے والے ریکارڈ ہے ایک ایسا موجود، شیخ صاحب معذرت کے ساتھ ریکارڈ ہے، ان دونوں ایشوز پہ میں نے آپ سے بات کی، دونوں اہم ہیں، ریکارڈ موجود ہے کہ بتایا گیا کہ جی ہم کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے، صفایا کر دیں گے، جنرل مشرف صاحب ڈکٹیٹر بنے، یہی انہوں نے کہا، مگر بعد میں جو فیصل صالح حیات نیب کے ذریعے اندر تھا وہ باہر آیا، انٹیریئر منسٹر بنا، چودھری برادران ایک چیف منسٹر بن گیا، ایک بعد میں پرائم منسٹر بن گیا، لوگ اسی طریقے سے پولیٹیکل پروسیس میں باہر آتے رہے، یہی کہ آپ پرویز مشرف صاحب نے تو کوئی ہسٹری ہے نہیں، آپ جو ڈیموکریٹک قوتیں ہیں آپ میکسیمم پریشر لگائیں، آپ اتنا زیادہ دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں، آپ لاسٹ ریزورٹ کے طور پر اسمبلیوں سے ریزائن بھی کر سکتے ہیں، فوج کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے نہیں معذرت کے ساتھ صفائی کا۔ ایک آپشن خانزادہ صاحب، میں جنرل مشرف سے معافی نامے پہ بما تمام مرد حضرات دستخط کر کے 10 سال سے کے لیے باہر نہیں گیا، یہ اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ یہ اگر 8 سال آصف زرداری جائے اس میں سرے محل میں اور پتہ نہیں ہار میں اور سوئز اکاؤنٹ میں، اور 8 سال یہ باہر رہیں، اس ملک میں جو بنیادی جمہوریت ہے، 4 آدمی عمران خان نے کہا کہ ان کا فیصلہ کر دیں، الیکشن کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ چاروں کے چاروں سینٹر فارورڈ، خواجہ آصف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب اور دوسرے احباب، 70 ہزار اور لاکھ ووٹ اس میں سے کچرا نکلا ہے، تو پھر اس جمہوریت میں، ایسی جمہوریت میں تو نواز شریف کے ساتھ قائد اعظم بھی آئیں یا ڈاکٹر علامہ اقبال بھی آئے تو اس کی یہ ضمانت ضبط کر دیں گے، اور جب یہ شیخ رشید صاحب اسی جمہوریت میں منڈی میں نواز شریف صاحب کی ضمانت ضبط ہوئی تھی، شیخ رشید صاحب اسی جمہوریت میں تحریک استقلال کے ٹکٹ پہ، شیخ صاحب معذرت کے ساتھ اسی جمہوریت میں، اسی پنڈی میں میاں صاحب کو پنڈی بڑا عزیز ہے اور آپ بہت برے لگتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال کرو اور آپ کو پتہ ہے، اس کے باوجود آپ جیتے، اس کے باوجود حنیف عباسی ہارے، عمران خان جیتے، ابھی بائی الیکشن ہوا ہے، فواد چودھری نے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے، سلائٹلی کم ووٹوں سے ہارے اور 1000 ووٹوں سے ایک ایم پی اے کی سیٹ ہاری، اسی جمہوریت میں یہ سب ہو رہا ہے، آپ قائد اعظم علامہ اقبال تک کیوں جا رہے ہیں، آپ جیتے ہیں؟ دیکھیں ہم خانزادہ صاحب آپ زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، دیکھیں ہماری لاشیں ہیں، انواری کی لاش ہے، شادے کی لاش ہے، ہم نے ان پہ پرچے نہیں کرائے، اور کل جب ہم ریلی لے کے نکلے ہیں تو کیا ہم ملک دشمن ہے جی؟ ساری لال حویلی کے گرد کنٹینر لگا دیے گئے، کیا ضرورت تھی جو ہمیں نوٹس دینا پڑا کہ 3 گھنٹے کے یا 2 گھنٹے کے اندر اٹھاؤ؟ کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے بتائیں، ہم نے اس شہر میں کبھی پتھر نہیں مارا، کیا ضرورت تھی کہ 3:30 بجے ہمیں نوٹس دے دیا گیا کہ آج آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے اور اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے؟ ہم نے 5 لاشیں آگے لٹکائی ہوئی ہیں، ان کی تصویریں لال حویلی کے باہر، ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، ہم نے 13 اگست کو بھی ثابت کیا کہ سرکاری پارٹی کہاں کھڑی تھی، ہم نے کل 3 تاریخ کو بھی ثابت کیا لال حویلی سے عوام کا سمندر تھا، ہم بھیک میں نہیں جیتے، ہم اس شہر میں نواز شریف صاحب سے 1 دفعہ ہارے بھی ہیں، 2 دفعہ ان کو ہرایا بھی ہے، یہ سیاست ہے، لیکن اس دفعہ جو انتخابات تھے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنے والے انتخابات تھے، اب اس ملک میں کوئی شریف آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ لوگوں کے جو پولیٹیکل پورا کا پورا پروسیس ہے اس میں عمران خان 1 دفعہ پارلیمنٹ میں آ کے بولے ہیں، نون لیگ کی دوڑیں لگ گئی تھی،
جیسے ہی پاناما کا ایشو آیا آپ نے آواز اٹھائی, آپ ٹاک شوز میں, خان صاحب نے تقریروں کی بات کی, میاں صاحب کو قوم سے 2 دفعہ خطاب کرنا پڑا, میاں صاحب کو پارلیمنٹ میں آ کے اپنی صفائی دینی پڑی. اس کا مطلب ہے جب پارلیمنٹ کو عمران خان سیریس لیتے ہیں, نون لیگ کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. آپ پارلیمنٹ کو سیریس لیں نا, خان صاحب سے کہیں پارلیمنٹ آیا کریں, اسی میں سوال اٹھائیں, فوج کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ خانزادہ صاحب آپ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. آپ یقین جانیں کہ میں عمران خان کے اس مسئلے پر ساری دنیا اس کی مخالف ہے, اس کے ساتھ ہوں. یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے, کبیر والا میں پولی گر گئی ہے, ایک سپیکر صاحب سے ابھی آپ نے پوچھنا ہوگا, بتائیں کوئی تحریک التوا ایکسپٹ ہوئی ہے جی؟ میں صرف اس پہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے سارے فورمز ایگزاسٹ نہیں ہوئے. دیکھیں ایکسپوز کیسے ہوتا ہے جب آپ کنٹینیوس پروسیس میں ہو. شیخ صاحب یہ نہیں, میرے چھوٹے بھائی اسمبلی کی بتائیں کس فورم پہ جاؤں, آپ مجھے بتائیں میں کس فورم پہ جاؤں. شیخ صاحب میں بتا رہا ہوں, آپ وزیر اعظم آتے ہیں, سب سے بڑا پوچھتے ہیں اسمبلی میں, پوچھتے ہیں کہ شیخ رشید سیٹ پہ بیٹھا ہے, آپ مجھ پہ مہربانی کریں اسپیکر کو کہیں کہ میرا اسپیکر کھول دے. شیخ صاحب یہ سب سے اہم بات کی نا آپ نے, یہ آپ نے بڑی سب سے اہم بات کی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اپنے بھائیوں سے اپوزیشن میں 3 دفعہ 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں, باہر آ کے میڈیا کو کہنا پڑتا ہے اگر میرا سپیکر کھول دے مجھے شام کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیخ صاحب اپوزیشن کی تقریریں نہیں دکھا رہے تھے یہ پی ٹی وی پہ. پچھلے پروگرام میں ہم نے کمٹمنٹ لیا پرویز رشید صاحب سے, ہم نے کمٹمنٹ لی پرویز رشید صاحب نے. ہر پارٹی لیڈر کو بلایا, ہر پارٹی لیڈر کو بلایا, ہر پارٹی لیڈر کو بلایا, اور اس کا نوٹیفکیشن پڑھیں کہ ایکسپٹ شیخ رشید. میں نے کیا جناب کوئی جرم کیا ہے؟ شیخ صاحب یہ ایک اہم بات نہیں ہے, یہ آپ کے کریڈٹ پہ نہیں ہے کہ بطور اپوزیشن لیڈر آپ وزیر اعظم کے دماغ پر اتنے چڑھے ہوئے ہیں کہ تقریر میں بھی انہیں یاد آیا آپ, اور تقریر میں بھی انہوں نے ذکر کیا. یہ بھی تو ڈیموکریسی ہے نا, کنٹینیوس پروسیس ہے. ابھی ہم نے پارلیمنٹ کی تقریریں دکھانے پر انفارمیشن منسٹر سے کمٹمنٹ لی ہے, آپ آئیں گے اسمبلی میں, آپ کی تقریریں, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر, یہ بھی میں نوٹ کہتا ہوں, جس دن یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں دکھائی جائے گی, کیمروں کو اجازت ہوگی, نہیں ہوتی. پرویز رشید صاحب میرے محلے دار ہیں, سپیکر صاحب سے پوچھ لیں, بار جو یہ کنیکشن دیتے ہیں وہ نہیں دیتے, اور پی ٹی وی کی طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے جی. یہ تو زبردستی اشتہار لیتے ہیں جو کہ سرکاری اشتہار ہیں, کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے اس ملک میں. شیخ صاحب ایک کام کرتے ہیں, نہ لکھا ہو پاکستان کا تو میں کیمرہ ہی ہٹا دوں. کیونکہ پرویز رشید صاحب وعدہ کر کے گئے, اور پی ٹی وی ظاہر جب کٹ کرتا ہے تو پورا پرائیویٹ میڈیا بھی کرتا ہے, کوئی ایسا دن جس میں کسی حکومتی وزیر کی تقریر دکھائی جائے اور آپ تقریر کریں اور وہ نہ دکھائی جائے, یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. آپ اور میں مل کے پرویز رشید صاحب کو یہ بات یاد دلائیں گے کہ آج آپ نے اس کی تقریر دکھائی, شیخ رشید کی نہیں دکھائی. سر جی میں خود 3-4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں, یہ بڑا مظلوم منسٹری ہے, یہ چابی کا کھلونا ہوتا ہے, جیسی چابی ملنی ہے. میں خود رہا ہوں, میں کسی پہ الزام کیوں دوں؟ یہاں آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملنی ہو تو میں نے ضیاء الحق کو کہا تھا جناب کہنا پڑتا ہے ہیما مالینی سے ملتی ہے. آپ کی بہت ساری مثالوں میں سے یہ ایک ایسی مثال ہے جس پر آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ کی اچھی مثالوں میں سے ایک مثال ہے. مگر شیخ صاحب ساتھ میں مجھے یہ بتائیں, آرمی چیف کی انٹرونشن ہو گئی نا دھرنے کے دوران, آرمی چیف نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا نا عمران خان اور طاہر القادری کو بلا کے کہ بھائی استعفیٰ نہیں ہوگا. وہ اس وقت بھی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. آپ زبردستی ڈریگ کر رہے ہیں, وہ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے سال کے آخر تک دہشت گردی ختم کرنی ہے. آپ کیوں ڈریگ کر رہے ہیں فوج کو؟ وار آف ٹیرر عوام کے بغیر اور ایک مقبول لیڈر کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی. اگر شیخ رشید جیسا آدمی لال حویلی سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح مادر ملت کی حمایت میں نکلا تھا کل, اس کی لائٹ آف کر دی جاتی ہے, کیبلز بند کر دی جاتی ہیں. یار اتنے چھوٹے لوگ ہیں, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آج تک پاکستان میں بھاوڑا بازار کی گلیاں کوئی بند نہیں کر سکا, انہوں نے بند کی ہیں. کوئی بند نہیں کر سکا جی, ایوب خان نہیں بند کر سکا, کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح گلیاں بند ہو سکتی ہیں. سر یہ سارا قبضہ گروپ ہے. ہم 2 مطالبے کر رہے ہیں صرف, اس میں ہم غلطی پہ ہیں تو آپ بتائیں خانزادہ صاحب. نمبر 1 کہ پاناما لیکس میں انہوں نے خود قوم کے سامنے کہا کہ مجھ سے شروع کیا جائے, ہم نے نہیں کہا جی. پھر جو جاوید چودھری سے انہوں نے انٹرویو کرایا, وہ اس دن ہمیں پتہ لگا کہ پاناما لیکس کوئی چیز ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. حاشا و کلا, ہمیں نہیں پتا تھا. جس دن جاوید چودھری نے ان کے فرزند کا انٹرویو کیا تو پتہ لگا کہ یار ادھر تو مسئلہ کچھ اور ہے. میں نے ایک اور بات آپ سے کرنی ہے, آپ نے کیونکہ فاطمہ جناح کا ذکر کیا تو مجھے وہ والی بات یاد آ گئی ابھی گفتگو میں, وہ الزامات کے اوپر. صاحب یہ اسی زمانے سے باتیں شروع ہوئی تھی اب, اور اس کے بعد
زرداری صاحب کی کوئی حکومت کو ویک کرنے کے لیے ایک الزام آیا تھا کہ اس ملک میں جگہ جگہ بلیک واٹر کے لوگ گھوم رہے ہیں. وہ حکومت کمزور ہو گئی, بعد میں پتا چلا بلیک واٹر پتہ نہیں کہیں ہے ہی نہیں. اب ایک نیا الزام آیا ہے, وہ ہے راہ کی انفلوئنس ایجنٹ ہونے کا, جو آپ کہہ رہے ہیں. اور طاہر القادری صاحب نے کہا کہ 350 لوگ, اور کلبھوشن یادو نے بھی رمضان شکر مل سے کال کی تھی. شیخ صاحب, اگر اس ملک کا 2/3 میجورٹی کے وزیر اعظم پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ راہ کا ایجنٹ ہے, تو رہ کیا گیا سر پھر اس ملک میں؟ اور یہ الزام کب تک لگیں گے, بلیک واٹر سے لے کے اب تک, فاطمہ جناح سے لے کے اب تک؟ اب میں جواب عرض کروں. چودھری نثار نے کہا کہ بلیک واٹر کے جتنے لوگ ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے. ہم نے یہ آن ریکارڈ ہے, کہہ رہا ہوں میں, ہم نے جتنے ہاؤسز تھے ان کو پابند کیا ہے کہ وہ غیر ملکیوں کی رہائش جو ہے وہ ہمیں ہمارے نوٹس میں لائیں. یہی وجہ تھی کہ اس میں فرق پڑا. اور جہاں تک راہ کا مسئلہ ہے جی, وہ طاہر القادری صاحب نے, میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری صاحب نے جو الزام لگائے, یہ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں ہم عدالت میں جائیں گے, نواز شریف صاحب کو کہیں جی میں کمیشن بنا رہا ہوں, کیا فرق پڑتا اگر کلبھوشن جو وہ انڈین ایجنٹ تھا اس کے بارے میں 2 لفظ بولتے. آپ پٹھان کوٹ کیا فون کرتے ہیں سری لنکا سے اس خوف کے ساتھ کہ آپ کا فون سنا جا رہا ہے. آپ لندن سے 2 دفعہ مودی سے بات کرتے ہیں, اور وہ مودی جو بنگلہ دیش میں بیٹھ کے کہتا ہے ہم نے بنایا, یہ ساری مکتی بانی ہم نے بنائی, یہ بنگلہ دیش ہم نے بنایا. آپ اس سے پگڑیاں بدلتے ہیں. شیخ صاحب ایک بات بتائیں, آپ کو پتا ہے کہ پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد جب مودی نے الزام ڈائریکٹ نہیں لگایا تو مودی پر ISI کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا بھارت میں. شیخ صاحب آپ کے علم میں ہے کانگریس کی طرف سے دیکھیں یہ بات سنیں, اگر میں اب یہ کہوں گا کہ اجمل قصاب کا ایڈریس نواز شریف صاحب نے دیا تو آپ مجھ پہ کیس کریں, رائٹر کی نکالیں تاریخ. شیخ صاحب مگر یہ بتائیں اس میں یہ کیسے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم راہ کا ایجنٹ ہے؟ یہ آپ نے کہا, آپ نے تقریر میں بھی کہا کہ یہ ایڈریس دیا گیا تھا. ایجنٹ راہ کے ایجنٹوں کا محاسبہ چاہتا ہوں پاکستان میں, بلوچستان میں, کراچی میں, پاکستان میں, اور نواز شریف کو اس سلسلے میں قدم اٹھانا چاہیے عملی. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے نہیں کہا, بلاول نے کہا کشمیر میں. تو کشمیریوں نے کیا نتیجہ دیا؟ میں نے نہیں کہا کشمیریوں نے کیا نتیجہ دیا؟ یار ہے وہ غدار ہے, میں نے نہیں کہا. شیخ صاحب کشمیریوں نے کیا نتیجہ دیا؟ بلاول نے کہا. شیخ صاحب کشمیریوں نے کیا نتیجہ دیا؟ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے شیخ صاحب کہ سیاست نہج پہ جا رہی ہے جس میں ہم مجھے پیسے دے دیں, مجھے بوریاں دے دیں. شیخ صاحب سیاست نہج پہ تو نہیں جا رہی کہ آپ کی ملک سے حب الوطنی, عمران خان کی حب الوطنی, نواز شریف کی, زرداری صاحب کی, بلاول کی, اس کو کوئسچن کرنا شروع ہو جائیں تو سیاست گند کی طرف تو کہیں نہیں جا رہی کہ ہم اپنے لیڈران کو ہی گندا کر رہے ہیں, اپنی سیاسی لیڈرشپ کو دوسروں کا ایجنٹ کہہ کے گندا کر رہے ہیں, اور یہ ماضی میں بھی کیا ہے پھر کر رہے ہیں, یہ اس طرف تو نہیں جا رہی. دیکھیں خانزادہ صاحب, 2 باتیں ہیں. آپ نواز شریف کو فون کر کے کہیں کہ بھئی یہ جسٹس نجوی صاحب کی رپورٹ صبح جاری کر دے. میں کراچی صبح جا رہا ہوں, اگر آپ شام ان سے اعلان کرا دیں نہیں جاؤں گا. اور جو پیناما لیکس کی جو TOR کو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے اس پر کوئی, دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں میرا نام ہی نہیں ہے, یہ مستری مجید کے بچوں کا نام ہے, یہ میدے ڈنٹر کے بیٹوں کا نام ہے, یہ ملک کے پرائم منسٹر کا نام ہے, یہ ہمارا حق ہے. اگر یہ دونوں کام کر دیں تو پھر راہ کے ایجنٹ نہیں رہیں گے انفلوئنسڈ؟ آف کورس میں سمجھتا ہوں کہ راہ کے ایجنٹ کو پکڑنا, اس نواز شریف صاحب کا کشمیر پہ ایک بولڈ پالیسی لینا, میں نے ابھی بھی نہیں کہا کبھی راہ کے ایجنٹ ہے, میں نے کہا راہ کے ایجنٹوں کو گھیرا ڈالا جائے. شیخ صاحب طاہر القادری صاحب نے کہا کہ کلبھوشن یادو کی کال رمضان شوگر مل سے تھی سر. اب پتہ نہیں انہیں یہ کس نے دی ہیں ڈیٹیلز اور کس نے ثبوت دیے, کس نے ٹریس کیے ہیں. سر دیکھیں خانزادہ صاحب وہ زندہ ہیں, میں ان کا نمبر دیتا ہوں. طاہر القادری صاحب کا وہ حیات ہیں, انہوں نے بھرے جلسے میں کیے ہیں. ان کو جواب دینے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کہے کہ آئے ٹی وی پہ طاہر القادری صاحب آپ پروف دیں کہ یہ 300 جو شوگر ملوں میں لوگ آئے ہیں اور یہ جو رمضان شوگر مل سے اس کی کال پکڑی گئی ہے. میں انٹرنیٹ اور اس کمپیوٹر کا اتنا واقف نہیں ہوں سر جی, میں تو سیدھا سا سیاسی ورکر ہوں. شیخ صاحب کل کراچی کیا خان صاحب کے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں, ایک بھرپور تقریر کراچی میں بھی؟ خان صاحب سے جلسہ, میں روز ہی میرا جلسہ ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ بھی جلسہ ہے, کروڑوں لوگ سن لیتے ہیں, لیکن اگر وقت ملا تو میں جاؤں گا ضرور, لیکن کل میں کراچی جاؤں گا انشاءاللہ. تو خان صاحب کا کل کراچی میں جلسہ ہے, تو اچھا اس کے لیے نہیں آ رہے آپ؟ میں سمجھا کہ خان صاحب کے جلسے کے لیے شاید آپ کی آمد ہو رہی. نہیں آ سکتا ہوں, کیا خان میرا بھائی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ایسا کوئی ناراضی سی لگ رہی ہے آپ کی اور خان صاحب کی مجھے.
نہیں 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 میں چلا جاؤں گا. آپ کیا میں چلا جاؤں گا کیا؟ یہ جو ٹرائنگل ہے اس میں کہیں نہ کہیں ڈیفرنسز ہیں کیا؟ سنا ہے طاہر القادری صاحب کے بھی کوئی ڈیفرنسز ہیں اور آپ کی بھی تھوڑی بہت ناراضی ہے خان صاحب سے, یہ ہے کیا ایسا؟ میری دیکھیں, میں نے قوم سے کہا تھا یہ دونوں کٹھے ہوں گے, دونوں کٹھے ہیں. اب اگر جاتی عمرہ جانا ہوگا تو میری کوشش ہوگی کہ یہ دونوں کٹھے جائیں, سارا ملک جائے. اگر اس سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے ان دونوں کیسوں کا, کسی کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وقف دے رہے تھے اور دو ڈیمانڈز کی ہیں حکومت سے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. حکومت ہمارے ساتھ موجود ہوگی, ریفرنس کھیل رہے ہیں اور ایک بائیسڈ ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے اسپیکر کی طرف سے جس میں عمران خان کا ریفرنس فارورڈ ہو جائے, میاں صاحب کا نہ ہو, اور ریفرنس فارورڈ ہو انہی پلاٹ, وہی بنی گالا کا گھر, کوئی نیا الزام پہ نہ ہو. یہ کیا کر رہی ہے حکومت؟ بات کریں گے حکومت سے ایک بریک کے بعد. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسپیکر نے میرا ریفرنس کیسے دائر کر دیا اور ان کا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر بالکل غیر جانبدار نہیں ہے. ایک اور ادارے کو تباہ کیا نواز شریف نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے. اسمبلی کے اسپیکر کا بھی ادارہ پہلے مشکوک تھا, 2 دفعہ دھاندلی کر کے الیکشن جیت کے آیا ہے, اب اور مشکوک ہو گیا کہ بالکل غیر جانبدار نہیں ہے. آپ نے سنا آج مسلسل اسپیکر پر تنقید ہوتی رہی. ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. محمد زبیر صاحب, پہلے تنقید تھی کہ ایف بی آر کوئی کاروائی نہیں کر رہا, ایف آئی اے کوئی کاروائی نہیں کر رہا, نیب کوئی کاروائی نہیں کر رہا. جب سے پیناما کا ایشو آیا ہے بھارت میں سی بی آئی کو سپریم کورٹ نے کہا وہ کاروائی کر رہی ہے. اب جب معاملہ اسپیکر کے پاس جائے تو اسپیکر بھی وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس مسترد کر دے, جہانگیر ترین اور عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر دے, وہی بنی گالا کا گھر, وہی زمین, وہی بے نامی ٹرانزیکشن جو الزام آپ 2013 کے الیکشن سے پہلے بھی لگاتے تھے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, اداروں کا استعمال نہیں ہے, تو کیا ہے؟ ایک تو شاہزیب میرا خیال ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی لے کے گئے تھے, اور چند دن پہلے, ایک آدھ ہفتے پہلے سپریم کورٹ نے اس کو فریولس کر کے واپس کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے بھی واپس اسی وجہ سے کیا تھا, اور سپیکر نے بھی, میرا اپنا ذاتی خیال ہے, ظاہر سی بات ہے ہمیں نہیں پتا سپیکر نے کس بیسس پر, بٹ ایک تو بالکل کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر سپیکر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں موجود, صرف آپ نے ایک پرچہ لکھ کے دے دیا کہ جی سپیکر وزیر اعظم کو نااہل کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سپیکر نے وزیر اعظم کے حوالے سے الزامات دیکھنے, ان کی فیملی کے حوالے سے الزامات نہیں دیکھنے. ایک بنیادی ڈیفرنس ہے شاہ کہ ہم الزام لگا رہے ہیں عمران خان کی ذات پر, جہانگیر ترین کی ذات پر, اور وہ الزام لگا رہے ہیں پرائم منسٹر کی فیملی پر. تو ایک بنیادی اس میں نقطہ ہے نا, اس میں نقطہ یہ ہے کہ مریم نواز کو اگر وزیر اعظم کہیں میری ڈیپینڈنٹ ہیں, اور ڈیپینڈنٹ کے نام پر اتنی بڑی بینیفیشری اونر ہیں اتنے سارے ایسٹس کی جو کہ یو کے میں ایک آف شور کمپنی کے تحت ہیں, تو یہ غلط بیانی ہے نا, اسی پر وہ کوشچن کر رہے ہیں. نہیں, یہ غلط بیانی تو انہوں نے ایزیوم کیا انلیس کوئی جج اس کو پروناؤنس کرے. بینیفیشل اونر انگلش لاء کے تحت اصل میں بنیادی پرابلم یہ ہے شاہ زیب کہ یہ ڈیبیٹ پروفیشنل ہو ہی نہیں سکی, بیکاز الزامات کی بوچھاڑ ایسی تھی اور ٹیلی ویژن چینلز نے جو بنیادی چیزیں تھیں اس کو نقطہ اٹھایا ہی نہیں کہ بینیفیشل اونر انگلش لاء کے تحت ہو کیا سکتا ہے. ایک 3-4 کرائٹیریا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ 25% سے زیادہ شیئرز ہیں تو آپ بینیفیشل اونر ہو سکتے ہیں. ایک آپ کا مینجمنٹ میں اگر کوئی رول ہے تو آپ بینیفیشل اونر ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے تو آپ بینیفیشل اونر ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے مثال کے طور پر آپ مینجمنٹ میں آپ کا کوئی حصہ ہے تو اس سے آپ کے پاس ایسٹ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو پہلا تو یہ ڈیٹرمن کس نے کیا کہ جی وہ اونر ہے یا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ پروفیشنل ڈسکشن نہیں ہو سکی, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ڈسکشن کو پروفیشنل گراؤنڈز پر اور فائنینشیل گراؤنڈز پر بھی ہونا چاہیے جب اتنے ٹیکنیکل معاملات ہوں. مگر یہ کتنا پروفیشنل ہے زبیر صاحب کہ 5 سال کی کیمپین تھی کہ زرداری چور ہیں, زرداری کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے, اور 5 سال کی پوری پولیٹیکل کیمپین کی اس بات پر, اور ریفرنس 2 بھیجے ہیں عمران خان کے خلاف اور جہانگیر ترین کے خلاف اور عمران خان کی 300 کے نال, جو پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایک ڈسپیوٹڈ بات ہے اور کتنی پولیٹیکل کیمپین اس پر ہوئی ہے. یہ کتنا پروفیشنل ہے؟ اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ ایک تو یہ بنیادی فرق اگین ہے زرداری صاحب میں اور عمران خان صاحب میں.
عمران خان ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے اور ہم ان کے خلاف اسپیکر کے پاس گئے ہیں. زرداری صاحب ممبر نہیں ہے نیشنل اسمبلی کے, ہم کہاں وہ جا ہی نہیں سکتے ان کے خلاف. تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بالکل بنیادی فرق ہے. دوسرے ایونیوز ہیں, آپ کے پاس نیب ہے, آپ کے پاس ایف آئی اے ہے, آپ کے پاس بہت سارے ادارے ہیں, وہ سوئٹس میں پیسے, وہ سارے معاملات وہ سب بھول گئے ہیں آپ. صرف آپ کو عمران خان کا گھر یاد ہے 300 کینال کا, جو کہ حکومتی پوزیشن لیتے ہوئے نہیں لیا انہوں نے. زبیر صاحب سب سے اہم بات یہ ہے, میرا خیال ہے ہمیں سب بھول جاتے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے. اگر ہمارے مخالفین ہمیں بھرپور ہر روز کھڑے ہو کے حملے کریں گے تو ہم نے صرف تصویر کا عمران خان کا وہ رخ پوری قوم کو بتایا ہے کہ یہ جن بنیادی نقطے اٹھا رہے ہیں ٹیکس اویژن کے حوالے سے ماشاءاللہ وہ 30-35 سال تک کرتے رہے ہیں. اگر وہ ڈن ڈکلیریشن آف ایسٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سن 81 سے لے کے 2015 تک اپنی آف شور کمپنی ڈکلیئر نہیں کی. اپنا فلیٹ سن 83 میں لیا, اس کو 2000 تک نہیں ڈکلیئر کیا. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا بنی گالا کے گھر کا, بہت بنیادی ہم نے ڈیٹس کے ساتھ دیا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے وہ پیسے لیے تھے, خود انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ پیسے جو فلیٹ بیچ کے انہوں نے بنی گالا کا گھر بنایا. فلیٹ بیچا 2006 میں, بنی گالا کا گھر بنا 2003 میں. تو اتنا, یہ تو عمران خان کا خود تضاد ہے. نہیں وہ زبیر صاحب, مگر یہ جو تضاد ہے خان صاحب کا, اس میں جو خان صاحب کے تضاد ہے اس میں میں کوشچن نہیں کر رہا, میں آپ کے کنڈکٹ پہ یہ سوال کر رہا ہوں کہ نون لیگ کیا صاف صاف یہ پیغام نہیں دیتی کہ بھائی احتساب, لوٹا ہوا پیسہ, چوری کیا ہوا ٹیکس, معاف کرایا گیا قرضہ ترین عمران خان کا, کسی کا بھی, اس وقت میٹر کرتا ہے ہمارے لیے جب آپ ہمارے خلاف بولیں گے. ورنہ اگر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سوئس بینکوں میں پیسے پڑے ہیں, زرداری صاحب لوٹ کے کھا گئے, ہمیں نہیں فرق پڑتا جب تک آپ ہمارے خلاف نہ بولیں. آپ ہم پر انگلی اٹھائیں گے تو ہمارے لیے احتساب میٹر کرتا ہے. یہ کلیئر پیغام نہیں دیتی نون لیگ کہ اگر ہمارے انڈر ادارے ہیں تو ہم کارروائی کریں گے اگر آپ ہمارے خلاف اٹھائیں گے آواز. نہیں شاہزیب, پیپلز پارٹی تو ہمارے اوپر بھرپور حملے کر رہی ہے, تو یہ تو کہنا کہ غلط ہے کہ جی ہم اس کی پیپلز پارٹی کے یا زرداری صاحب کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. ہمارے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے. پیپلز پارٹی تو اعتزاز احسن اور پوری پارٹی تو عمران خان کے ساتھ کنٹینر سے تھوڑا سا نیچے کھڑی ہوئی ہے, بٹ ہے تو کنٹینر سے تھوڑا سا نیچے ہے, یہ مسئلہ ہے. کنٹینر پر اس طریقے سے نہیں آ رہی, زبانی کلامی ہے. دیکھیں 60 ملین ڈالرز کا آپ نے ذکر کیا, 60 ملین ڈالرز کا کیس پورا چلا اور پیپلز پارٹی کی ہٹ دھرمی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنا وزیر اعظم قربان کر دیا, لیکن انہوں نے وہ ڈیٹ گزرنے دی جب تک کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی کورٹ سوئس اتھارٹیز کے پاس جا سکتا تھا. تو اس وقت کون سا لیگل آپشن ہمارے پاس بچا ہے اس 60 ملین ڈالرز ریکور کرنے کے لیے؟ صاحب تو اگر ڈسکوالیفائی ہو گئے عمران خان اور جہانگیر ترین تو آپ کو لگتا ہے یہ کسی بھی طریقے سے نون لیگ کو بینیفٹ کرتا ہے؟ خان صاحب اگر خود ڈسکوالیفائی ہو گئے تو پی ٹی آئی اسمبلی میں رہے گی اور یہ نوبت استعفوں تک اور پھر معاملہ خراب نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھی سمارٹ پولیٹیکل موو ہے نون لیگ کی ایک لیڈر کو ڈسکوالیفائی کرانے کی؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ظاہر سی بات ہے اگر عمران خان ڈسکوالیفائی یا جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو یہ پولیٹیکل پروسیس کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسی اس نہج پر پہنچ جائے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم الزام لگاتے تھے, آپ کو یاد ہے شاہزیب, تو یہ مڑ کے ہمیں واپس کہتے تھے کہ آپ تو حکومت ہے, آپ کیوں نہیں انیشیٹ کرتے پروسیس کو انیشیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ سپیکر کے پاس جائیں کیونکہ وہ ایم این اے دونوں. اور ہم یہی خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ, اور آج بھی میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بنیادی الزامات ہیں عوام کی تسلی کے لیے تو آپ جواب دیتے نا. جی بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پولیٹیکل ڈیبیٹ کا خان صاحب حصہ بنے, پارلیمنٹ میں آ کے جواب دیں. یہ جس طرف جا رہا ہے وہ خود مان رہے ہیں کہ ڈسکوالیفائی کرانا قطعی طور پر پولیٹیکل پروسیس کے لیے اچھا نہیں ہوگا, مگر یہ بھی ایکسیپٹنس ہے کہ جو باتیں کی گئی اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ کارروائی کر لیں, آپ حکومت میں ہیں, معاملہ کس طرف جا رہا ہے, خطرناک ہو سکتا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید خبروں پر بات کریں. فائنلی اسپیکر ایاز صادق کا جواب سامنے آیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے میرے پاس کل 8 ریفرنسز آئے تھے, 2 ریفرنس عمران خان کے خلاف تھے, ایک میں مجھے کچھ نظر آیا عمران خان کے خلاف, دوسرے ریفرنس میں کچھ نظر نہیں آیا. جہانگیر ترین کے خلاف ریفرنس میں بہت سی چیزیں لگی ہیں. جہانگیر ترین کے خلاف جو چیزیں لگی اس کے تحت وہ نااہل ہو سکتے ہیں, اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں. ایک میں عمران خان کے خلاف انہیں لگا کہ بہت کچھ ہے. اچکزئی کے خلاف ریفرنس میں تو کوئی ایک پیپر شامل نہیں تھا, نہ اہلی کا سوال اٹھے یا نہ اٹھے, مجھے ریفرنس الیکشن کمیشن بھیجنا ہوتا ہے. اور آگے اہم بات ان کی طرف سے کی گئی ہے کہ مجھے ریفرنس میں پاناما لیکس میں وزیر اعظم کا کوئی لنک نظر نہیں آیا, دستاویز میں مریم نواز بھی وزیر اعظم نواز شریف کی ڈیپینڈنٹ نظر نہیں آئی,
توازن برقرار رکھنے کے لیے کیا بغیر وجہ وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس ریفر کر دیتا؟ اہم بات ہے کیا اپوزیشن اس سے مطمئن ہوگی کہ آج اسپیکر صاحب کو لگا کہ انہیں ڈیپینڈنٹ نہیں لگی اور انہوں نے فارورڈ نہیں کیا؟ اس پر کل مزید ڈیبیٹ ہو، اپوزیشن کا موقف معلوم کریں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ